نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون صدق الله مولانا العظيم. تمام حضرات مل کر کے درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، 1.5 پارہ تراویح آج ہم نے سماعت کی. 14 پارے ہمارے مکمل ہو گئے. انہی 14 پارے میں ہم نے ایک سورت، بہت پیاری سورت، سبق آموز، بہترین سبق دینے والی سورت سنی، جس کو سورۃ النحل کہتے ہیں. نحل مکھی کو کہتے ہیں، اور اس میں کوئی اور مکھی مراد نہیں ہے بلکہ شہد کی مکھی مراد ہے. تو حضرات محترم، یہ سورہ مبارکہ مکہ مبارکہ میں نازل ہوئی، اور وَإِنْ عَاقَبْتُمْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، یہ یہاں سے لے کر نیچے کی 2-3 آیتیں، یعنی آخر تک یہ جو سورت ہے وہ 3-4 آیتیں، 2 یا 3 آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، پھر باقی آیتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، یعنی مکمل سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس کا نام نحل اس وجہ سے ہے کہ اس کی آیت نمبر 68 کے اندر اللہ خالق کائنات نے ایک مکھی کا ذکر کیا ہے. اللہ اگر کسی کو نوازنا چاہے تو اس کے نام سے بھی صورت اتار دیتا ہے. اس کے اللہ کتنا بڑا کمال ہے، اللہ خالق کائنات کی کتنی بڑی عنایتیں ہیں کہ دنیا جس کو پڑھ کر کے ثواب حاصل کرتی ہے، عبادتیں کرتی ہے، جس کا پڑھنا عبادت ہے، دیکھنا عبادت ہے، اس کے اندر خود کا ذکر آ جانا یہ کتنی بڑی بات ہے. حضرات محترم، اللہ کی کرم نوازیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں. وہ جس کو چاہتا ہے بہتر نوازتا ہے، اور نوازا تو پھر کیسے نوازا؟ ایسا نوازتا ہے کہ وہ تو اس سے فائدہ اٹھاتا ہی ہے، اس کو جو عطا کیا گیا اس سے اور بھی فائدے اٹھاتے ہیں، اور بھی اپنی زندگی کو سنوار لیا کرتے ہیں، اور اپنی زندگی کو بہترین بنا لیا کرتے ہیں. وہ کیسے؟ اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَأَوْحَى إِلَىٰ رَبِّكَ أَنِ اتَّخَذَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. اللہ خالق کائنات فرماتا ہے تیرے رب نے کیا کہا؟ تیرے رب نے مکھی کو، شہد کی مکھی کو الہام کیا. اب الہام صرف نبیوں کو نہیں ہوتا، یہاں سے پتا چلا اللہ جس سے کرنا چاہے اس کو الہام عطا فرما دیتا ہے. تو حضرات محترم، الہام کہتے کس کو ہے؟ ایک غیبی آواز جس کے اوپر الہام ہو رہا ہے اس کو آتی ہے، یا پھر خود ہی اس کے دل میں کوئی ایسی بات آتی ہے جو اللہ اتارنا چاہتا ہے، اس کو الہام کہتے ہیں. اور وہ کام بھی اللہ، وہ حکم بھی اللہ کی طرف سے ہو اس کو الہام کہتے ہیں. تو مکھی کے اندر، مکھی کے دل میں اللہ خالق کائنات نے مکھی کے اندر مکھی کو الہام فرمایا. مکھی کو الہام فرمایا کیا؟ ان اتخذ من الجبل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا گھر پہاڑوں پر بنانا، وشجری، اپنا گھر شجر پر بنانا، اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنا گھر چھتے کے اندر بنانا. 3 جگہ اللہ نے حکم دیا. تینوں جگہ چھوڑ کر آج بھی دیکھ لو 1500 سال قرآن شریف مکمل ہونے کو ہو گئے ہیں. حضرات محترم، آج بھی اگر دیکھیں تو مکھی 3 جگہ کے علاوہ گھر نہیں بناتی. 3 جگہوں کے علاوہ اللہ نے کتنا بہترین اس کے اندر درس لکھا ہوا ہے کہ پہاڑ پر گھر بنانا، درختوں پر گھر بنانا، چھتوں میں گھر بنانا، کسی کی زمین کو نہ ہتھیانا. بہترین درس انسانوں کے لیے کتنا زبردست ہے. کسی کی زمین پر ناحق قبضہ نہ کرنا، کسی کے آنگن میں اپنا پہرا نہ ڈال دینا، کسی کے چھت پر لٹک کر کے، کسی کے گھر کے اندر جا کر کے اپنا قبضہ نہ جما لینا. اللہ خالق کائنات نے جب اس کو حکم دیا تو زیادہ تر وہ بہت کم مکھیاں ہوتی ہیں جو کہ گھروں میں کسی کے کبھی کبھار بڑی مشکل سے یہ کام ہو جاتا ہے، لیکن وہ بھی ان گھروں میں ہوتا ہے جو کہ مثل پہاڑ ہوتے ہیں، جو اونچے ہوتے ہیں. ذات مطلب یہاں پر بھی ان کی گستاخی مانی نہیں جائے گی، ان کا رب کے حکم پر ہی عمل مانا جائے گا، کیونکہ یہ پہاڑ بھی اونچے اونچے ہوتے ہیں اور بلڈنگیں بھی اونچی اونچی ہوتی ہیں، تو وہ تو رب کے حکم پر ہی عمل کر
رہی ہے. تو حضرات محترم 3 جگہوں پر اس نے عمل کیا. آگے اور حکم ہوا. یہ عمل کرنے کے بعد کیا انسان کو اور مخلوق کو اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے بعد کیا انعام ملتا ہے؟ یہ آپ سوال فرمائیں کہ 3 جگہوں پر گھر بنانا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم کلی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رب کے حکم سے تم پھولوں کو اور پھلوں کو اپنی غذا بناؤ, اس میں سے کھاؤ اور رب کے بنائے گئے راستے پر چلو. جو پھول اور پھل ہے اس میں سے کھاؤ پیو. جو پھول ہے اور پھل ہے اس میں سے کھاؤ پیو, اور جو رب نے تمہارے لیے راستہ بنایا ہے جو نرم ہے اور جو تمہارے لیے آسان ہے بس اسی کے اوپر چلو. یہ 2 احکام اور الگ دیے گئے. حرام نہ کھا لینا, کسی کے گردن پر چھاتی پر دباؤ ڈال کر کے اس کا خون نہ چوس لینا, کبھی نام بدل بدل کر کے حرام پیالے کو شراب سمجھ کر کے اور بالکل دنیا کا نیا ٹرینڈ سمجھ کر کے شیطان کا پیشاب نہ پی لینا. اللہ خالق کائنات نے بہترین درس دیا, جو میں کہتا ہوں اسی میں سے پینا, جو میں کہتا ہوں اسی میں سے کھانا. حرام کھاؤ گے تو پھر مثل حرام جانور کے گوشت کے برابر ہوگا. حضرات محترم میں جو کہتا ہوں وہ کھانا. مکھی نے وہی کیا. مکھی بیٹھتی ہے شہد کی تو گندی جگہ پر نہیں بیٹھتی. مکھی بیٹھتی ہے شہد کی تو کوئی مرے ہوئے جانور کے گوشت پر نہیں بیٹھتی. مکھی بیٹھتی ہے شہد کی تو ہمارے تمہارے کھانے کے اوپر بھی نہیں بیٹھتی, جبکہ ہمارا تمہارا کھانا پاک ہے, پاکیزہ ہے, مطہر ہے, منزہ ہے. حضرات محترم وہ وہاں پر بھی نہیں بیٹھتی. اللہ نے جہاں کہا وہی بیٹھتی ہے, پھول پر بیٹھتی ہے, پھل پر بیٹھتی ہے. اللہ نے فرمایا میں جہاں جو کھانے کے لیے کہوں وہی کھاؤ, اور جس پر چلنے کے لیے کہوں میری راہ پر چلو. جو میں نے تمہارے لیے نرم اور آسان سی راہ بنائی ہے وہ اسی راہ پر چلتی ہے, ہوا میں اڑتی ہے. حضرات محترم پھر آگے اللہ خالق کائنات فرماتا ہے کہ پھر اس کے پیٹ سے جب وہ ان باتوں پر عمل کر لیتی ہے تو پھر اس کے پیٹ سے ایک رنگ برنگی بہترین چیز نکلتی ہے جو رنگ برنگی ہوتی ہے, اور اس چیز کے اندر انسان کے لیے تندرستی اور شفا رکھی ہوئی ہے. اس چیز کا نام ہے کیا؟ اس چیز کا نام شہد ہے. اگر آپ دیکھیں کہ اس کے چھتے کو کاٹ کر کے بیچ میں سے کھول کر کے روشنی میں دیکھیں گے تو اس کا چھتا رنگ برنگی چمکتا ہوا آپ کو اس کا شہد آپ کو نظر آئے گا. تو حضرات محترم اللہ نے فرمایا پھر بہترین تندرستی والی چیز رنگ برنگی اس کے پیٹ سے نکلتی ہے جو تندرستی دیتی ہے. حضرات محترم اللہ فرماتا ہے اس میں غور اور فکر کرنے والوں کے لیے کامیابی ہے. پھر فرما دیا مکھی تو یہ کرتی ہی ہے, لیکن اے پڑھنے والوں تم اس کے ان باتوں کے اندر غور اور فکر کرو, تمہارے لیے بھی کامیابی کی ضمانت ہے, تمہارے لیے بھی کامیابی کا راستہ مل جائے گا. حضرات محترم آج ہماری دعاؤں میں اثر کیوں نہیں, آج ہماری زبان میں اثر کیوں نہیں, آج ہماری بھوک میں اثر کیوں نہیں؟ اللہ اکبر, اس لیے نہیں کہ ہم اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرتے. وہ آپ کو پتہ نہیں کہ صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ کھانے کو مل جائے تو بڑی بہتر بات ہوگی. اتنے میں شہد کی مکھی گزر رہی تھی. اس نے کہا یا رسول اللہ پڑوس ہی میں ہمارا گھر ہے, وہاں سے چل کر کے کچھ کھا لے. پڑوس میں ہمارا گھر ہے, وہاں سے چل کر کے کچھ کھا لے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے. شہد کے چھتے سے شہد نکالا گیا, صحابہ نے کھایا, حضور نے کھایا. بڑی مٹھاس, بڑا پیارا, بڑا انوکھا اس کا سواد ہوتا ہے. حضرات محترم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے مکھی پھلوں کا رس نکالتی ہے, پھولوں کا رس نکالتی ہے, کسی کا رس کڑوا ہوتا ہے, کسی کا رس کھٹا ہوتا ہے, کسی کا رس پھیکا ہوتا ہے, مٹھاس آتی کہاں سے ہے, مٹھاس آتی کہاں سے ہے؟ شہد کی مکھی نے کہا یا رسول اللہ پہلے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا تو شہد کیسے بناتی ہے؟ اس نے کہا ہم اپنے جگہ سے نکلتے ہیں, باغوں میں جاتے ہیں, پھلوں کے پاس جاتے ہیں, رس نکال کر کے لاتے ہیں, پھر شہد بن جاتا ہے. حضور نے فرمایا نہیں, مٹھاس کیسے آتی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اپنے منہ میں جب ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو یا رسول اللہ رزق تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں, جب باغ میں پہنچتے ہیں پھلوں کا پھولوں کا رس نچوڑ لیتے ہیں, نچوڑنے کے بعد اپنے اندر اس کو ڈال لیتے ہیں اور پھر وہاں سے لے کر
پھر صحابہ حضور علیہ السلام سے اس نے کہا یا رسول اللہ مٹھاس کوئی اور چیز سے نہیں آپ پر درود پڑھنے کی برکت کی وجہ سے حضرات محترم ذکر نبی ذکر خدا ہمیشہ اپنی زبان پر رکھے. اللہ نے جو کھانے کو کہا وہی کھائے, اللہ نے جہاں رہنے کو کہا وہی رہے, کسی اور کی زمین کو نہ دبائے. پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا تمہارے جسم میں سے ظہور ہوگا, پھر اللہ کی نعمتوں کا جسم سے ظہور ہوگا. پھر دنیا دیکھے گی کہ اللہ نے تمہیں کیا عطا کیا ہے اور دنیا تم سے فائدہ اٹھاتی ہوئی نظر آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پیاری پیاری باتوں کو سبق آموز باتوں کو ہمیں سمجھنے, دل میں اتارنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.